جو اپنا دل صاف رکھے اس کی دنیا بھی صاف رہتی ہے۔ جسم کی تھکن آرام سے اتر جاتی ہے، دل کی تھکن سمجھ سے۔ وقت پر کھاؤ، بے وقت کھانا بیماری ہے۔ جو خود کو سنبھال لیتا ہے وہ دنیا کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ کم نمک دل کا تحفظ ہے، زیادہ نمک دل کا دشمن ہے۔ خاموش رہنے والا انسان سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ کم بولنے والا اپنا وقار خود بنا لیتا ہے۔ تکبر سے دور رہنا روشنی کے قریب رہنا ہے۔ جو کم چاہتا ہے وہ زیادہ آزاد ہوتا ہے۔ بھوک روکنا صحت ہے، خواہش روکنا حکمت ہے۔ مسکراہٹ ذہن کو تازہ کرتی ہے، اداسی جسم کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جو چیز دل کو چبھنے لگے اس سے فاصلے بہتر ہوتے ہیں۔ خود سے سچ بولنا سب سے مشکل عبادت ہے۔ پرسکون نیند ٹیڑھے خیال ٹھیک کر دیتی ہے۔ نیند جسم کی مرمت ہے، جاگنا اس کی کمزوری ہے۔ جو دل کو ہلکا رکھتا ہے وہ جسم کو بھاری نہیں ہونے دیتا۔ کھانے کی طرح خیال بھی ہضم ہونے چاہیے۔ سچی مسکراہٹ چہرے کو روشن کر دیتی ہے۔ پیٹ خالی ہو تو دماغ صاف رہتا ہے، پیٹ بھرا ہو تو تھکان بڑھتی ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا اپنے دل کو سکون دینا ہے۔ صبح کے وقت استغفار دن بھر کی برکت ہے۔ آہستہ چبانا ہاضمہ ہے، جلدی کھانا زہر ہے۔ جو اتفاق سے رہنا سیکھ لے وہ محفوظ رہتا ہے۔ بے جا ضد عقل کو تھکا دیتی ہے۔ جو خود کو پہچان لے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بخار جسم کی صفائی ہے، دواؤں کی جلدی نقصان ہے۔ کم کھانا اور کم کہنا دونوں فائدہ دیتے ہیں۔ جو شخص ہر بات پر لڑے وہ سکون ہار جاتا ہے۔ دل کا بوجھ زبان سے نہیں سمجھ سے اترتا ہے۔ سادگی انسان کو باوقار بنا دیتی ہے۔ پرانے کپڑوں میں عاجزی ہے اور عاجزی میں شفا ہے۔ محبت میں سچائی سب سے قیمتی چیز ہے۔ جڑ مضبوط ہو تو آندھیاں کچھ نہیں بگاڑتی۔ دل کا آئینہ صاف ہو تو تقدیر بھی روشن نظر آتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل انسان ہے۔ نیند میں اچانک جھٹکا لگنا یہ عام طور پر ذہنی تھکن اور اعصابی نظام کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہر خاموش شخص کمزور نہیں ہوتا۔ جوانی میں سر کے بال سفید ہونا ذہنی دباؤ اور وٹامنز کی کمی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو خود کو قابو میں رکھے وہ حالات سے نہیں ہارتا۔ وقت پر سونا آدھی بیماریوں کا علاج ہے۔ اداسی انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ جو کم توقع رکھے وہ کم ٹوٹتا ہے۔ ہر بڑا فیصلہ عقل سے نہیں حکمت سے کیا جاتا ہے۔ اپنی نیند سے سمجھوتا اپنی صحت سے دشمنی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا دینا تقدیر بدل دیتا ہے۔ جو اپنا راز کھول دیتا ہے وہ خود اپنا دشمن بن جاتا ہے۔ دل کی صفائی چہرے سے نظر آتی ہے۔ خاموش دعا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جسم کی زبان درد کے ذریعے بولتی ہے۔ جو سیکھنا بند کرے وہ بڑھنا بھی بند کر دیتا ہے۔ کم بولنا زیادہ سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ دل میں حسد جسم میں بیماری بن جاتا ہے۔ جو اندر سے مطمئن ہو وہ باہر شور نہیں مچاتا۔ دل کو نرم رکھو، زندگی سخت نہیں لگے گی۔ جسم سے زیادہ بدبو آنا یہ عموماً زیادہ پسینہ صفائی کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ جو وقت پر رک جائے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ جو خود پر قابو رکھے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا۔ ہر دن خود کو بہتر بنانے کا موقع ہے۔ خاموشی میں عقل بولتی ہے۔ جو شکر میں جیتا ہے وہ شکایت سے بچ جاتا ہے۔ ہر دن نئی اصلاح کا موقع ہے۔ علم وہ چراغ ہے جو قبر تک روشنی دیتا ہے۔ حاسد کے لیے بس یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔